2 گھنٹے بعد وہ شہر کے ایک بہت بڑے اور مہنگے مال کے لیڈیز سیکشن میں تھی۔ یہ ایک ایسا مال تھا جہاں صرف امراء آتے تھے۔ غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں نے ایسے مال بس فلموں اور ڈراموں میں دیکھ رکھے تھے۔ یہاں کی ایک لپسٹک بھی اتنی مہنگی تھی، اتنے پیسوں سے ایک غریب آدمی کا سارے مہینے کا خرچہ نکل جائے۔ شانو اس کا سایہ بنی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ساتھ بار بار گردن اٹھا کر، کبھی یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں۔ حالے نے کئی دفعہ اسے سیدھا دیکھ کر چلنے کو کہا تھا، لیکن وہ مال کی روشنیوں اور رنگینیوں میں ایسی گم تھی کہ اسے کچھ دکھائی سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس حالے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ جیسے مارے باندھے یہاں آئی تھی، ایک جگہ سے اپنے لیے کچھ جوتے خریدے کہ اب تک بخش کی لائی سرد ہیلز میں گھوم رہی تھی۔ اب وہ ایک شاپ سے اپنے لیے چند لان کے سوٹ خرید رہی تھی۔ سردار کی بیوی کے کپڑوں پہ لگا برانڈ ٹیگ اس سے دیکھ لیا تھا، اس لیے اسی برانڈ کی کلیکشن میں سے کچھ کپڑے خریدے جو کہ تقریباً 15 جوڑے تھے۔ تھوڑی دیر مزید اسی سپاٹ اور سرد تاثرات کے ساتھ اپنی باقی ضروریات کی چیزیں لینے کے بعد وہ بل کاؤنٹر پہ آ گئی تھی۔ میم آپ کا کارڈ؟ ٹیکس کے پیچھے کھڑی لڑکی نہایت شائستگی سے بولی تھی۔ میں کیش پے کروں گی، آپ بل بنا دیں، حالے نے جواب دیا تھا۔ چند لمحہ کھٹ پٹ ٹائپ کر کے اس لڑکی نے بل حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس کی نظر سیدھا آخر میں ٹوٹل پہ گئی تھی، 5,10,000۔ حالے نے بدقد اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ نارمل حالات میں یہ بل اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا، لیکن بات یہی تھی کہ حالات نارمل نہیں تھے۔ یہ چند کپڑے اور جوتے اتنے مہنگے ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بس سوچ ہی سکی۔ وہ 5 لاکھ ان کپڑوں اور جوتوں میں نہیں جھونک سکتی تھی، یہ طے تھا۔ بلا شبہ وہ سارے ڈریسز اور جوتے برانڈڈ تھے اور وہ ہمیشہ سے یہی سب خریدنے اور پہننے کی عادی رہی تھی، لیکن تب اس کے پاس کسی اور کے کارڈز ہوتے تھے اور اس وقت اس کے پاس جو پیسے تھے وہ اپنا زیور بیچ کر ملے تھے۔ کیا وہ ان پیسوں کو اس طرح خرچ کرنا بلکہ اس طرح اڑانا افورڈ کر سکتی تھی؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا۔ یہ کارڈ رکھ لیں۔ عقب سے آتی آواز پہ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نقصق سے تیار، بالوں کو جلد سے جمائے، وہ محصور کر دینے والی پرسنالٹی والا آدمی سفیر سلطان تھا۔ حالے مڑ بھی نہ سکی اور ایک جگہ جم گئی تھی۔ شور سر، وہ لڑکی مسکرا کر بولی تھی۔ سلطان فیملی عموماً یہاں آتی رہتی تھی اور آج کل تو یہ خاندان خبروں کی زینت بنا ہوا تھا، اس لیے وہ لڑکی جان گئی تھی کہ وہ دونوں کزنز ہیں۔ نہیں، رک جائیں، حالے نے خود کو بولتے سنا۔ آپ ایسا کریں، ان چیزوں کا بل بنا لیں اور باقی رہنے دیں، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ اسے سردار کی بیوی کے لیے لینے والے کپڑوں کے بیگز الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شانو بس خاموش کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ اسے یہ بھوری آنکھوں والا آدمی برا لگا تھا۔ یہاں اگر اس کا صاف ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میرا کارڈ یوز کر لو، سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کہ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی اب ذرا پریشان ہوئی تھی۔ ان چیزوں کا بل کتنا ہوا؟ حالے بغیر سفیر کی طرف دیکھے چند بیگز اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سفیر 2 قدم آگے آیا تھا، حالے کے کندھے کے پیچھے۔ حالے، میں کہہ رہا ہوں نا، میرا کارڈ لے لو، یہاں تماشا مت بناؤ۔ تم ہماری فیملی کو جتنا ذلیل کر سکتی تھی اتنا کر چکی ہو، اب بس بہت ہو گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آواز ہلکی کر لی تھی۔ حالے کی ہتھیلی پسینے سے بھر گئی تھی، وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مڑی تھی، سرد ہوتے چہرے پہ بدقد مسکراہٹ لائی۔ میں اپنا بل خود دے سکتی ہوں سفیر، آپ تکلیف نہ کریں، جس کام کے لیے آئے تھے وہی پلیز کریں۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتی بولی تھی۔ بل بناتی لڑکی نے کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، ان کے پیچھے بل ادا کرنے والے لوگ بھی ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر مسکرایا تھا، ایک نظر ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھا اور کہنا شروع کیا، اصل میں یہ مجھ سے ناراض ہے، کزنز میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور اپنا کارڈ بھی بھول آئی ہے، لڑکیوں کی جلدی کی عادت۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، اس لیے میں اپنا کارڈ دے رہا ہوں، لیکن یہ لینے کو تیار ہی نہیں، ہمیں بس 5 منٹ دے دیں۔ وہ کہہ کر حالے کی طرف مڑا تھا۔ لڑکی کچھ نہ بولی، وہ ان کھوکھلی مسکراہٹوں اور جھوٹی وضاحتوں کی عادی تھی۔ وہ 2 ٹکے کا پولیس والا جو تمہارے بلز تک پے نہیں کر سکتا، تم نے اسے مجھ پہ فوقیت دی، اب مزید کوئی تماشا بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے میرا کارڈ لو اور بل کلیئر کرو۔ وہ ہلکی آواز مگر سخت لہجے میں بول رہا تھا، تب تک لڑکی بل بنا چکی تھی۔ میرا شوہر چاہے مجھے بھوکا بھی رکھے، لیکن کم از کم وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ کہہ کر مڑ گئی تھی۔ میڈم، اب آپ کے 2,75,000 ہو گئے۔ حالے نے قریب جا کر بل انگلیوں سے پکڑا تھا۔
پھر بیگ سے کچھ نوٹوں کی کٹیاں نکال کر ڈیسک پہ رکھیں اور مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ لڑکی نے گنا نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مڑی اور سفیر کو دیکھا اور مڑ گئی۔ شانو بیگ اٹھائے اس کے پیچھے گئی تھی۔ سفیر مٹھی بھینچے اس کو دیکھے گیا۔ اب کسی دوسرے عاشق سے بل پے کروانے تھے تو پہلے بتا دیتی۔ سفیر پیچھے سے بلند آواز سے پکارا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے چھری لگی تھی۔ مجھ سے دل بھر گیا ہے نا، تبھی تو آج میرا پیسہ حلق میں اٹکنے لگ گیا ہے۔ حالے کے قدم تھمے تھے، اس سے دکھ ہوا تھا، بہت زیادہ دکھ۔ لوگ حیرت سے سفیر کو دیکھے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ ڈیسنٹ سا انسان اتنی گندی زبان رکھتا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں حالے سلطان، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ شادی کی رات گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا اتنا نخرہ۔ وہ مزید نہیں سن سکی، بھاری ہوتے قدم اٹھائے اور آگے بڑھنے لگی۔ ہر قدم اتنا بھاری تھا جیسے کوئی وسیع پتھر پیر سے باندھ رکھا ہو۔ جس کا باپ اس کا صدمہ لے کر وقت سے پہلے مر گیا ہو، جس کے بھائی نے اپنی بہن کی بدکاری کی وجہ سے باہر نکلنا، سوشل ہونا چھوڑ دیا ہو، اس لڑکی کو اتنی اکڑ زیب نہیں دیتی۔ وہ اب بھی چلا رہا تھا۔ وہ چلتی گئی، کانوں میں اترتا زہر دل میں اترنے لگا تھا، لیکن وہ چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ جسم زہر سے سبز پڑتا، اسے یہاں سے جانا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کو دل نے خواہش کی تھی کہ کاش عمر حیات یہاں ہوتا۔ اگلے ہی لمحے اس سے دل کو ڈپٹ کر سلایا تھا اور اس جگہ سے باہر آ گئی تھی۔ دل تھا کہ پھٹ رہا تھا، آنکھیں جھلکنے کو بےتاب۔ سفیر کے ساتھ اس سے ایک بہترین وقت گزارا تھا۔ وہ کم بولتا تھا لیکن اچھا بولتا تھا، کبھی اونچی آواز سے یا بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ ہر معاملے کو سمجھنے والا، اس کی اور چچی کی صلح کروانے والا، حسن اور حالے کے جھگڑے میں ہمیشہ حالے کو سپورٹ کرنے والا۔ جب وہ فیل ہوتی تو اس کے کالج اور یونیورسٹی میں اس کے سرپرست کی حیثیت سے جعلی کالز کرنے والا۔ اسے سفیر سے کوئی طوفانی عشق نہیں تھا، وہ بس اچھا تھا، دل کو بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ اچھے وقتوں کا اچھا ساتھ تھا، اب برے وقت میں برا کیوں بن رہا تھا؟ باجی چلیں؟ شانو کی آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی، آنکھیں سب سے سرخ پڑ گئی تھی۔ جی چاہا تھا کہ دھاڑی مار مار کر روئے، لیکن بھلا فرق کس کو پڑتا تھا؟ چلو، وہ غائب دماغی سے کہتے آگے بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ دل پہ ان آنسوؤں کا بوجھ تھا جو گرے نہیں تھے۔ باجی اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ کو ایک سستی مارکیٹ سے کپڑے دلوا سکتی ہوں، مہنگے بھی نہیں ہوں گے اور مناسب بھی مل جائیں گے، شانو نے ہلکے لہجے میں کہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتی حالے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اس وقت پیسے اڑانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی اب دل کو ان مہنگے کپڑوں اور برانڈڈ چیزوں کا شوق نہیں رہا تھا۔ اس نے آج جتنے بھی جوڑے خریدے تھے ان پہ بس ایک ہی نظر ڈالی تھی اور پیک کروا لیے۔ یہ وہی خالے تھی جو ایک جوڑے کو 1000 بار دیکھ کر 10 دکان گھوم کر سب سے بہترین جوڑا لیتی تھی۔ میراج سلطان کے جسم کے ساتھ حالے سلطان کا دل بھی مر گیا تھا۔ حالے کو اب لگتا تھا کہ انسان مرنے سے پہلے کئی بار مرتا ہے، اور ایسی اموات کے آگے سانسوں کا رک جانا ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے دل کا ایک ایک کونا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرتا جاتا ہے۔ کبھی بچپن کی محرومی دل کا ایک کونا مارتی ہے، کبھی جوانی کا ناکام عشق، کبھی یک طرفہ محبت، کبھی شادی کے نام پہ سودے بازیاں، کبھی والدین کا وقت سے پہلے مر جانا، کبھی دوستوں کی دغا بازیاں، کبھی فیملی پرابلمز۔ اور جیسی موت ہمیں فیملی پرابلمز مارتی ہے، واللہ ویسی اذیت ناک موت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ موت سیدھا ہمارے دل کو چھری سے چیر دیتی ہے۔ ہمارا دل مکمل تب بند ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، لیکن یہ زمینی خدا روز ہمارا دل مارتے ہیں۔ بیوی کیا کہتے ہو، لے چلو مارکیٹ؟ شانو کی آواز اسے حواس میں لائی تھی۔ حالے نے غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ شانو اسی پہ خوش ہو گئی تھی، اب وہ حالے کو راستہ بتاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حالے نے جہاں گاڑی روکی وہ ایک مڈل کلاس مارکیٹ تھی، جہاں جامعہ کلاتھ مارکیٹ کا بڑا سا بورڈ لگا تھا۔ یہاں سے اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو دونوں اطراف میں کپڑے اور جوتوں کی دکان، اور انہی دکانوں کے باہر لگے سٹالز پہ مختلف قسم کی جولری سجی تھی۔ شانو گاڑی سے اتر آئی تھی۔ حالے اپنا پرس اٹھائے اس کی تقلید میں باہر نکلی تھی، لیکن باہر نکلنے کے اگلے ہی سیکنڈ اسے اندازہ ہو گیا کہ ایئر کنڈیشن مال نہیں، جھلساتی دھوپ والی مارکیٹ تھی۔ اس نے بے اختیار دھوپ سے بچنے کے لیے ہاتھ کو چہرے کے سامنے کر لیا تھا۔ چلیں بی بی، رش بہت ہے۔ پیچھے سے شانو کی آواز سے وہ مڑی تھی اور پھر ایک گہرا سانس بھرتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ لوگ جہاں سے گزرتے
دکاندار ہر آتی جاتی عورتوں اور مردوں کو آواز دیتے، صدائیں بلند کرتے۔ ہر کوئی اپنے سامان کی تعریفوں میں ربط السان۔ باجی 2000 میں جوڑا، 2000 بس 2000، ایک بار آئیں گی تو بار بار آنا پڑے گا، آ جائیں باجی، ایک بار دیکھ لیں باجی، سیل لگی ہے باجی، 1500 کی سیل۔ مختلف نعرے، مختلف بولیاں۔ حالے پریشان سی ایک جگہ رک گئی۔ وہ یہاں سب سے مختلف تھی، صاف لگتا تھا وہ اس جگہ سے مانوس نہیں ہے۔ شانو نے اسے رکتے دیکھا تو خود بھی ٹھہر گئی۔ کیا ہوا باجی، رک کیوں گئی؟ وہ شور کی وجہ سے بلند آواز سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پیچھے تمہیں بلا رہے تھے، شاید تمہارے رشتے دار تھے، تم نے نہیں سنا؟ وہ کہہ رہے تھے باجی آ جاؤ یہاں سے کپڑے لے لو۔ شانو کے برعکس اس کی آواز بلند نہیں تھی۔ شانو کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ باجی یہاں کوئی کسی کا رشتے دار نہیں ہے، یہاں پہ جس دکان کے آگے سے گزرو گے وہ آپ کو اپنی دکان میں بلائے گا، ان کی آوازوں پہ کان نہ دھرو، بس جس دکان پہ میں رک جاؤں آپ بھی وہیں رکنا، اب آ جاؤ۔ وہ مصروف سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ مجبوراً حالے کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تھوڑا آگے جا کر شانو ایک دکان پہ رکی تھی۔ یہ دکان باقی دکانوں کے نسبت ذرا اچھی خاصی تھی۔ یہاں آنے والے غریب لوگ اس دکان کو نظر انداز کرتے تھے کہ یہاں سے شاپنگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ مڈل کلاس لوگ کسی اچھی تقریب یا لڑکیوں کے جہیز کے سامان کے لیے ایسی دکانوں کا رخ کرتے تھے۔ وہ دونوں دکان کے اندر داخل ہوئیں تو ان کے لیے کرسیاں رکھی گئیں۔ چھوٹا لڑکا بھاگ کر پانی لے آیا۔ حالے اپنے زہری حلیے اور رکھ رکھاؤ سے ڈیفینسی کوٹھی میں رہنے والی بیگم لگتی تھی۔ دکاندار مرعوب ہو گیا۔ اب وہ اپنی دکان کی سب سے شوق اور بھڑکیلے جوڑے نکال نکال کر دکھا رہا تھا۔ حالے نے ایک نظر ناپسندیدگی سے ان سب کپڑوں کو دیکھا اور پھر اسے ٹوک دیا۔ مجھے بس لان کے سوٹوں کی نئی کلیکشن دکھا دے، یہ سب مجھے نہیں چاہیے۔ دکاندار جی جی کرتا اپنی دکان کے نفیس اور سادہ سے جوڑے نکال لایا تھا۔ یہ سارے جوڑے 3000 سے شروع ہوتے ہیں باجی، دکاندار لڑکے نے بتایا تھا۔ حالے نے چونک کر اس کو دیکھا تھا، ساتھ منہ پہ ہاتھ رکھ کر شانو کو دیکھا۔ نہ کیوں، کس خوشی میں 3000؟ 2000 سے 1 روپیہ زیادہ نہیں دوں گی میں، اتنا بھی کوئی خاص رنگ نہیں ہے، نہ پرنٹ اچھا ہے، ایسے جوڑے پہن رکھے ہیں ہم نے، ایک دھلائی کے بعد ہی رنگ اتر جاتا ہے۔ دکاندار لڑکا اب اپنے جوڑے کا دفاع کر رہا تھا۔ حالے شانو کے کان کے قریب جھکی تھی۔ بس کر دو شانو، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ حالے کو ایک اور فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس کو میں صحیح ناراض کرتی ہوں، آپ رک جاؤ ذرا۔ ہاں بھائی، 15 جوڑے لوں گی اسی طرح کے، اور سارے 1500 2000 تک، اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں دوں گی، منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ اور بھی بہت دکانیں ہیں۔ شانو ایک بار پھر شرح پہ اتر آئی تھی۔ حالے حفت سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس سے اپنی زندگی میں ایسی دکانوں کا رخ نہیں کیا تھا اور نہ ایسی صورتحال کا سامنا۔ تھوڑی دیر تک شانو اس دکاندار کے ساتھ ڈنڈیل کر چکی تھی۔ 15 جوڑے اور سارے 2 سے 2500 تک۔ حالے نے رقم نکال کر بل ادا کیا اور باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ شانو، کیا واقعی یہاں اتنے سستے کپڑے ملتے ہیں؟ میں پہلے یہاں کیوں نہیں آئی؟ ان سب کے ساتھ دوپٹے بھی ہوں گے نا؟ وہ بیگ اٹھائے اپنے ساتھ چلتی شانو سے کہہ رہی تھی۔ جواباً شانو نے کچھ کہا تھا۔ حالے مسکرا رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد پہلی بار اس وقت اس کے ذہن سے ظفیر سے ہونے والی ملاقات محو ہو چکی تھی۔ وہ لاکھوں کی شاپنگ کرتی آئی تھی، لیکن آج کی 35,000 کی شاپنگ نے اسے جتنی خوشی دی تھی وہ آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لیے گئے کپڑے گھر جا کر کبھی کھول کر نہیں دیکھے تھے، لیکن آج اس کا دل کر رہا تھا وہ ان کپڑوں کو دیکھے، چھوئے اور ایک بار پھر خوش ہو۔ آس پاس دکانوں سے آتی آوازیں، رش میں لگتے دھکے، بچوں کے رونے چلانے کی آوازیں، لڑکیوں کے حسرت بھرے چہرے، اور ان سب کے درمیان گزرتی وہ ملکہ جسے کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی، جسے کسی ہرزانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ ملکہ تھی جسے اس کا دل ملکہ بناتا تھا۔ وہ جب گھر پہنچی تو شام ہونے والی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی وہ اپنے ہیل سے آزاد کیے پیروں کو ہاتھ سے دبا رہی تھی۔ اسی وقت عمر داخلی دروازے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے ہی شانو بیگ اٹھائے آ رہی تھی۔ عمر نے اسے روک کر ان بیگز کی بابت پوچھا تھا۔ شانو جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ عمر سر ہلاتا اندر آ گیا۔ حالے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے نیم دراز سی۔ جب عمر لاؤنج میں داخل ہوا، حالے کو صوفے پہ بیٹھے دیکھا وہ اس کے قریب رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ حالے، نرمی سے پکارا۔ بولو۔ ہم اپنے ٹارگٹ میں سے ایک کو چیک کر چکے ہیں، باقی 2 رہتے ہیں، اب کس کا نمبر ہے؟ اور وہ کون ہے؟ آپ کے پاس ڈیٹیلز ہے نا؟ حالے سیدھی ہوئی تھی۔
आंखें खोलकर उसको देखा। एक लम्हे को उमर ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों की जोत बुझी हुई थी। उसने नजरें फेर ली। सरवर खवाजा, चीफ कस्टम ऑफिसर। 10 माह पहले उससे 4 इलीगल गाड़ियों को बगैर टैक्स से क्लियर करवाया था। वो गाड़ियाँ किसी मिनिस्टर के भांजे की थीं। सरवर खवाजा ने उसके बदले 2 करोड़ लिया था। रिपोर्ट पे उसके ताल्लुकात हैं जिसे उसे इस्तेमाल भी किया और उनको मुनाफा भी दिया। उन गाड़ियों में से 2 गाड़ियाँ दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदात में इस्तेमाल हुई, जिनकी वजह से सरवर खवाजा काफ़ी अरसा ज़ेर हिरासत रहा। 2 माह पहले वो बाहर आया है। उसका आपसे क्या ताल्लुक था? अब अगर इसने रिश्ता मांगा हुआ हो तो देखो मैं इसका करता क्या हूँ। उसको जेल भेजने वाले मेरे बाबा थे। उसके केस का फैसला बाबा ने सुनाया था। उमर ने सुकून की सांस ली थी। हाल ही कहे जा रही थी, लेकिन बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और झूठे सबूतों और गवाहों की वजह से रिहा हो गया। लेकिन उसकी रेपुटेशन बुरी तरह मसी हो चुकी है। नौकरी भी छूट गई है। आजकल वो शहर के कुछ अमरा और ओरुसा के आगे पीछे घूमता है ताकि उसकी पोजीशन उसे वापस मिल जाए। शेर अली और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है। वो दोनों एक ही मोहल्ले से हैं और बाद में ज़िंदगी की भाग दौड़ में उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं, लेकिन उनकी दोस्ती नहीं टूटी। वो शेर अली को आज भी फेवर्स देता है और कुछ दिन कब उससे मिला भी है। ठीक है, उसके पास चलते हैं। क्या आपके पास कुछ है? हम उससे कैसे उगलवाएंगे? चाय पानी देकर हाले सपाट लहजे में बोली थी। उमर उसके इस तरह कहने पे मुस्कुराया था। और अगर वो ना माना? तो हाथे तवासा कर लेना। उमर गर्दन पीछे फेंके महसूस सा हंस ले गया। हाले ने उसे पहली बार इस तरह हंसते देखा था। थोड़ी देर बाद वो सीधा हुआ तो उसकी आंखों में पानी भर गया था, जिसे वो उंगली से साफ कर रहा था। आप बहुत जल्द मेरी असलाहत सीख गई, मुझे अच्छा लगा। वो अब मुस्कुराहट दबाकर बोला था। आज शाम 6 बजे ख्वाजा सरवर एक रेस्टोरेंट में किसी अजीज से मिलने आएगा। हम उससे मिलेंगे। तुम उससे किसी गाड़ी की डील करोगे क्योंकि तुम्हारा शोरूम है और तुम ऐसी गाड़ियाँ बआसानी बेच सकते हो। हाले सुल्तान साहिबा, वो हर एरे गैरे को गाड़ियों की डिटेल्स नहीं देता होगा। क्या तुम ऐरे गहरे हो? वो दूबोतू बोली थी। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ था। मेरा मतलब है वो ये काम सिर्फ अपने जानने वालों के लिए करते हैं। मेरे सर पे साफ साफ लिखा है एएसपी उमर हयात। वो मुझे देखकर ही भाग जाएगा। सस्पेंडेड एएसपी, हाले ने तस्दीक की। आपकी वजह से। अपने ढेर शैंट्रीनपन की वजह से। वो दोनों एक दूसरे को दूबोतू जवाब दे रहे थे। ठीक है, मान लिया। जो आप कहती हैं सब मान लिया। खुश? आखिर उमर ने हार मान ली। तुम मुझे आप क्यों कहते हो? हाले ने अजीब लहजे में सवाल किया था। उमर चंद लम्हा उसके चेहरे को देखता रहा। क्योंकि मुझे आपसे अकीदत है। आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे घर का कोई बड़ा। जिस तरह हम उनके सामने ऊंचा नहीं बोल सकते, सख्त नहीं कह सकते और कभी कभी उनके सामने बिल्कुल बेबस होते हैं, मैं आपके मामले में बिल्कुल ऐसे हूँ। आपका चेहरा मेरे किसी अजीज़ से मिलता है। किससे? मेका गैस। वो मुस्कुराकर बोला था। आप मुझे तुम क्यों कहती हैं? हालांकि मैं आपसे उम्र में 6 साल बड़ा हूँ। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आप उन्हें कहा जाता है जिनकी आप इज्जत करते हो या जो आपके लिए अजनबी हो। ना मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, ना तुम मेरे लिए अजनबी हो। मैं तुम्हारा असल चेहरा जानती हूँ, वही जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। वो खुश लहजे में कहकर उठी थी और आगे बढ़ गई। उमर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी, आंखों में अजियत डर आई थी। जज साहब मुझसे शतरंज में हार जाते थे। वो पीछे से पुकारा था। हाले जहाँ थी वहीं थम गई। साकित। वो दुनिया में बस 2 लोगों से जानकर हारते थे, एक आप और एक मैं। सोचें मेरा असल चेहरा कैसा होगा। क्या आपके बाप ने मुझे पहचाना नहीं होगा? आपकी नफ़रत बेजा है, लेकिन इसकी शिद्दत में कमी लाएं, क्योंकि ये यकतरफ़ा है और यकतरफ़ा जज्बे हमेशा तकलीफ़ ही देते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, जिसने आपके साथ बुरा किया है मैं उसको चौक पे खड़ा करके दरे मारूंगा। मुझसे नफ़रत एक दिन बेजा साबित होगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में हाले सुल्तान के लिए उमर हयात से ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं है, खुद हाले भी नहीं। वो बोलते हुए उठा था। हाले अब भी नमक का मुजस्मा बनी खड़ी थी, जिसे छू लो तो ढेर हो जाए। मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, बाहर आ जाएं। वो चला गया था। वो इसी तरह लाजवाब करके क्यों चला जाता था? वो दोनों गोल चक्करदार सीने पे चढ़ते रेस्टोरेंट की भलाई मंजिल की तरफ जा रहे थे।
جیسے ہی ان دونوں نے روف ٹاپ پہ قدم رکھا، بے اختیار ان دونوں کی نگاہ سیڑھیوں کے ساتھ ختم ہوتی دیوار پہ لگئی، جہاں چھوٹی بڑی سائز کی بے شمار تصاویر لگی تھیں۔ دو لڑکیاں اپنی تصویر ہاتھ میں پکڑے بےتاب کھڑی تھیں کہ کب ان کی تصویر اس دیوار کی زینت بنے گی اور کب وہ اس تصویر کی تصویر بنائیں گی۔ ایک ویٹر ہاتھ میں گلو اسٹک پکڑے کھڑا تھا۔ ان سب تصویروں میں سب سے نمایاں ایک تصویر تھی، سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت تصویر۔ اس تصویر میں 3 لوگ تھے۔ بیچ میں 15 سالہ حسن سلطان، اس کی دائیں جانب مسکراتے چہرے والی خالد سلطان اور بائیں جانب گرے آنکھوں والا ہارون شاہد۔ ہالے اس تصویر کو دیکھتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عمر وہیں کھڑا رہ گیا، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اس تصویر کو دیکھے گیا، جب اس سے اپنے عقب سے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی حسرت بھری آواز آئی، یار یہ گرے آنکھوں والا لڑکا کتنا ہینسم ہے نا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں بہت ہینسم ہے، یہ فوڈ بلاگر بھی ہے، میں نے اس کو انسٹاگرام پہ دیکھا تھا، گرے بیوٹی۔ ساتھ کھڑی لڑکی نے اس کی تاکید کی تھی۔ عمر کو نہ جانے کیوں یہ تعریف بری لگی تھی۔ آئی ڈونٹ فائنڈ ہم ہینسم۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر بڑبڑایا تھا، پھر ایک قدم آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا، واپس مڑ کر تصویر کو ایک بار پھر دیکھا، پن میں سوچنے والے انداز میں اکٹھی کی۔ سرمائی بلا۔ وہ ہارون کو ایک نک نیم سے نواز گیا تھا۔ ہاں بالکل یہی صحیح رہے گا، سرمائی بلا۔ وہ خود کو داد دیتا آگے بڑھ گیا تھا، البتہ دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر سے اس چھوٹی گول میز پہ بیٹھے خواجہ سرور کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت سردار کے ساتھ ایک 35-36 سالہ آدمی انہیں اپنے سامنے والے ٹیبل پہ بیٹھا دکھائی دیا۔ حالے نے اسے پہچان لیا تھا، وہ خواجہ سرور تھا، لیکن سردار کے ساتھ کیوں؟ یہ سردار یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ عمر کے کان کے پاس جھکی تھی۔ میرا دوست میری مرضی۔ حالے نے میز پہ پڑا عمر کا موبائل اپنی 2 انگلیوں میں اٹھا لیا تھا اور میز کی دوسری طرف لے جا کر ہوا میں بلند کیا۔ میرا ہاتھ میری مرضی، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ بتاتا ہوں رکھیں اس کو واپس، پلیز رکھ دیں، یہ بہت مہنگا ہے۔ اسے جیسے منت کی تھی۔ حالے نے موبائل واپس رکھ دیا، عمر کو بتاؤ جلدی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا، خواجہ سرور کا کلاس فیلو خرم ملک سردار کا کزن ہے۔ سردار نے خرم سے بات کی ہے اور اس نے ان دونوں کا میٹ اپ رکھوا دیا ہے۔ سردار اب خواجہ سے کہے گا کہ اسے ایک اللیگل گاڑی چاہیے، جس کے لیے وہ فوراً حامی بھر لے گا۔ کیوں؟ حالے نے بیچ میں ٹوکا تھا۔ مجھے بات کے درمیان میں نہ ٹوکا کریں، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ عمر جس سنجیدگی سے بولا تھا حالے کا خون تک چل گیا۔ وہ دوبارہ سے کہنے لگا، ہاں تو خواجہ حامی بھر لے گا، کیونکہ کل اس کی بیوی کی سالگرہ ہے۔ اس کی بیوی نے اس سے ڈائمنڈ نیکلیس کی فرمائش کی ہے اور ہر نیک شوہر کی طرح وہ اپنی بیوی کی خواہش پوری کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اس وقت ایک تھیلا بھی نہیں ہے۔ ساری رقم اس نے خود کو چھڑانے میں لگا دی۔ اب اسے چاہے اصلی جہنم میں جانا پڑے وہ جائے گا، لیکن اپنی بیوی کے تانوں کی جہنم میں نہیں جلے گا۔ اس کے گھر میں ایک گاڑی ہے، وہ اللیگل ہے، کوئی امکان ہے کہ وہ اسی گاڑی کو بیچنا چاہے گا اور میرے بندے اسے دھر لیں گے، پھر دیکھتے ہیں چائے پانی دینا ہے یا پھر ہاتر توازہ کرنی ہے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ مجھے سب پتا ہوتا ہے، وہ فوراً بولا تھا۔ پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ کیا میں اسے اغوا کرنے میں تمہارا ساتھ دینے والی ہوں؟ اب اپنی بیوی سے یہ کام تھوڑی کرواؤں گا، آپ کو تو کسی اور کام کے لیے لایا ہوں، بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر کچھ یاد آنے پہ حالے کو دیکھا۔ حالے یہ سب کر کے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میری کٹ فیلنگ کہتی ہے یہ آدمی جو چاہے دنیا جہاں کا بے غیرت انسان ہے، یہ آپ کے اغوا میں شامل نہیں ہے۔ حالے باغور اسے سنے گئی۔ کیا آپ ایک بار میرا اعتبار کر سکتی ہیں؟ اس کا انداز جیسے بے بس تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن حالے آپ سوچیں اگر مجھے آپ سے شادی کرنے کا جنون ہوتا تو جج صاحب کو منانا کیا میرے لیے مشکل تھا؟ ہرگز نہیں، میں انہیں منا سکتا تھا۔ وہ خود کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھ سے آپ کی بات کر چکے تھے۔ میں مرد ہوں، اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن میرے لیے آپ کی مرضی زیادہ ضروری تھی۔ میں نے پوچھی، آپ نے انکار کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ میں نے 10 دن آپ کا سوگ منایا تھا، وہ میری زندگی کے بدترین دن تھے، لیکن میں آپ پہ بس ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پانا میرے لیے کسی بھی طور میں مشکل نہیں رہا، لیکن اگر آپ کو اب بھی مجھ پہ شک ہے تو کسی ایسی جگہ ثبوت ڈھونڈیں جہاں سے کچھ مل جائے۔ یہاں ہم بس وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے پاس وہ آدمی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے،
میرا دل گواہی دیتا ہے، ایک بار، بس ایک بار میرے دل کی گواہی سن لیں۔ آپ کے بابا آنکھیں بند کر کے اس سڑک پر چل سکتے ہیں جس پہ عمر ان کا ہاتھ تھام کر چلتا ہو۔ ان کی خاطر میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم اس آدمی تک پہنچیں جس نے واقعی یہ سب کیا ہے۔ اور اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ جان سے مار دیجیے گا، آپ کو میرا قتل معاف ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، میں تم پر اعتبار نہیں کرتی عمر، لیکن بابا کی چوائس پہ کرتی ہوں۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو خدا کی قسم میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ جو آپ کا حکم۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عمر نے سردار کو میٹنگ ختم ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ سردار ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ خیر، تھوڑی دیر میں اس نے خواجہ کے ساتھ میٹنگ ختم کر لی اور عمر کے میز کی طرف آ گیا۔ اسی وقت ان کی میز کے دائیں طرف ایک جینز شرٹ میں ملبوس 17-18 سالہ لڑکی کونے پہ بیگ ٹانگے ان کی بالکل سیت میں بیٹھی دکھائی دی۔ عمر کی اس کی طرف پوچھ تھی، لیکن اس سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا، پھر رخ پھیر لیا۔ اس کے لیے لایا ہوں آپ کو۔ عمر نے خالے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ جج صاحب کی کیس کے متعلق ہے، کچھ ثبوت ہیں جو اب بھی غائب ہیں۔ اس لڑکی کا باپ مجھے وہ ثبوت دے سکتا ہے، لیکن اسے بدلے میں اپنا خاندان چاہیے۔ یہ بچی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی ہے کیونکہ اس کے والد کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس سب میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ پوری طرح بیزار ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے باپ کو قبول کر لے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے۔ اٹھیں حالے جائیں۔ میں یہ نہیں کر سکتی عمر۔ اس نے جیسے عمر کو یقین دلانا چاہا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اپنے باپ کے مرنے پہ وہ بھی وہی گلٹ محسوس کرے جو آپ ان کی آخری بات نہ مان کر رہی ہیں؟ حملہ غیر متوقع تھا۔ عمر! خالے کی آنکھوں میں گلابی پن اترا تھا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی دوسرا انسان بھی بس اپنے باپ کے گناہ کو نہ معاف کرنے کے غم میں ساری زندگی ایک ادھورے پن کے ساتھ گزارے؟ جائیں حالے، پلیز جائیں تاکہ کوئی اور آپ کی طرح گلٹ اور اذیت میں نہ ہو۔ جو لوگ کسی کا دل ہلکا کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ جو کسی اور کا غم سنتے ہیں، اللہ ان کی اور سننے لگتا ہے۔ اللہ کے سب سے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی جدوجہد مانگتی ہیں۔ خالے بیگ ہاتھ میں پکڑے اٹھی تھی۔ میں تمہیں اس کے لیے قیامت تک معاف نہیں کروں گی۔ وہ زخمی پن سے کہتی اٹھ گئی تھی، البتہ اس کا روح باہر کی طرف تھا۔ وہ چلی گئی تو سردار اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں سے کیوں اٹھایا بھائی؟ کیونکہ میری بیوی نے کہا تھا۔ اور بٹھایا کیوں تھا؟ کیونکہ میری بیوی نے کہا تھا۔ قابل رشک اطمینان سے جواب دیا۔ وہ سردار کو زہر لگا تھا۔ اور اگر تمہاری بیوی تمہیں اس ریسٹورنٹ کی چھت سے کودنے کا کہہ دے تو؟ وہ ایسا کبھی نہیں کہے گی، بھلا اسے بیوہ تھوڑی ہونا ہے۔ میں نے تمہارے جیسا زن مرید کہیں نہیں دیکھا۔ دیکھو گے بھی کیسے، میرے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تھا۔ میں ون اینڈ اونلی ہوں۔ کیسے تم بیوی کے اشاروں پہ ناچنے لگے ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا۔ بس الحمدللہ کبھی غرور نہیں کیا۔ ویسے بھی شریف آدمی بیوی سے دب کر چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کر چلتا ہے، یہ حدیث ہے۔ سردار تو چل ہی گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری تو آنکھیں بھر آئیں آپ کی اس درجہ شرافت پہ۔ بس اب میں کہیں رو نہ پڑوں۔ وہ چل کر بولا تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کو اسی میز پر چھوڑ کر ہم اس میز کی طرف چلتے ہیں جہاں حال سلطان عمر کے میز سے اٹھنے کے بعد اس 17 سالہ لڑکی کے ساتھ تقریباً 25 منٹ بعد آ کر بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی اس لڑکی کے سامنے والی کرسی پہ آ کر بیٹھی، لڑکی غیر آرامدہ سی ہوئی۔ ایکچولی میں یہاں کسی سے ملنے آئی ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے، مناسب نقوش اور باریک سی آواز والی لڑکی کہہ کر اٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں تم عمر حیات سے ملنے آئی ہو، میں اس کی بیوی ہوں، حال سلطان۔ وہ بدکر چہرے پہ مسکراہٹ لاتے بول پائی تھی۔ عمر سر کہاں ہے؟ ہی واز سپوز ٹو کم۔ اب کہ وہ لڑکی بے چین ہوئی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، جواباً تمہیں اپنا تعارف کروانا چاہیے تھا۔ نہیں، میں اسرا ہوں، اسرا سکندر۔ عمر سر ہمارے کالج آئے تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، میں تب سے ان کی فین ہوں، میں انہیں آئیڈیلائز کرتی ہوں۔ آج انہوں نے مجھے کال کی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ کب تک آئیں گے؟ اسرا نے ساری تفصیل کہہ سنائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، تب تک میں تمہیں کمپنی دے سکتی ہوں، یقین کرو میں بڑی اچھی باتیں کرتی ہوں۔ حالے اس کی آنکھوں میں دیکھتی پر اعتماد سے کہہ رہی تھی، ایسے جیسے شہزادیاں بات کرتی ہیں، بغیر ڈرے، بغیر جھجکے، بے خوف اور با اعتماد۔ کیا آپ دونوں ساتھ ہیں؟ میرا مطلب آپ نے عمر سر پہ اغوا کا الزام لگایا تھا۔
اسرا بولتے ہوئے جھجھی تھی، حالانکہ دل میں کوئی اسے زور سے جھگڑا تھا۔ اس شخص کے ذکر سے جتنی نفرت تھی اتنی ہی اس کی باتیں اسے سننی پڑ رہی تھیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، کل ناراض تھے تو آج ٹھیک، اور آج ٹھیک ہیں تو کل پھر ناراض ہو جائیں گے۔ تم اپنی بات کرو، تم اپنے باپ سے کیوں نہیں ملتی؟ حالے نے بظاہر عام سے لہجے میں سوال کیا تھا، لیکن اس نے واضح طور پر اسرا کا رنگ اڑتے دیکھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سرخ ہوا، غصے سے، بے بسی سے۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، میں آپ کو یہ حق ہرگز نہیں دوں گی کہ آپ میری ذاتیات میں انٹرفیئر کریں۔ اسی وقت حالے کے دائیں طرف ایک ویٹر موتب سا آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ آرڈر لینے آیا تھا۔ حالے نے مسکراتے ہوئے آرڈر نوٹ کروایا تھا، پھر نرم سی نظر سے غصے سے بھلکاتی اسرا کو دیکھا۔ تم نے اپنے انسٹاگرام پہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام ہٹا دیا ہے، تم نے اپنے پرسنل معاملے کو خود پبلک کیا ہے، اب ہر آتا جاتا بات تو کرے گا نا؟ حالے نے نرمی سے یاد دہانی کروائی تو اسرا کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر مدھوم ہوئی۔ واٹ ایور، میں پھر بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس کو آپ میرا باپ کہتی ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ اٹھا کر کونے پہ اٹکایا اور بولنا جاری رکھا۔ وہ شخص اس قابل نہیں کہ میں اس کا ذکر بھی کروں، انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے میں اس کے لیے ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میرے لیے وہ مر گئے ہیں۔ اس کی آواز آخر میں کانپی تھی، غصے سے، تیش سے۔ وہ شخص جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس کے لیے انسٹاگرام پہ لوگوں سے لڑتی ہو۔ اوپس، سوری، میں نے تمہارے کامنٹس پڑھے تھے۔ تمہارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیگ میں جو کارڈ ہے وہ اسی شخص کا دیا ہوا ہے، اور آج تم اسی کارڈ سے پے کرنے والی ہو۔ وہ اس قابل نہیں کہ تم ان کا ذکر کرو، لیکن وہ اس قابل ہے کہ تم ان کا گفٹ کیا ہوا بیگ اپنے ایک اسپیشل ڈنر پہ لے جاؤ۔ اسرا کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے یک پانی اس کے سر پہ ڈال دیا ہو۔ تم ان کو معاف نہیں کر سکتی، لیکن جب تم 16 سال کی عمر میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھیں جسٹ فار دا سیک آف اے بلڈی ایڈونچر، اور تمہارے بوائے فرینڈ نے آدھے راستے میں ہی تمہیں بے ہوش کر کے تمہاری ساری جویلری اور کیش لوٹ لیا اور تمہیں ایک ویران سڑک پہ چھوڑ کر بھاگ گیا، تب انہوں نے تو تمہاری واپسی پہ تمہیں معاف کر دیا تھا۔ اسرا آہستگی سے واپس بیٹھ گئی، اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، وہ شل ہو گئی تھی۔ حالے نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ اسرا نے مردہ ہاتھوں سے گلاس تھام لیا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں رنج تھا۔ میری ایج میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ بڑے تھے، ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، ان کو ہمارا سوچنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ غلط کیا، ساری دنیا ہم پہ تھو تھو کر رہی ہے، ہمارے فرینڈز، ہمارا سرکل، سب نے مجھے ڈس آن کر دیا ہے، میری ماما ڈپریس ہو گئی ہیں، میرا بھائی ڈرگس لینے لگا ہے، ہم برباد ہو گئے ہیں، اور یہ سب بابا کی وجہ سے ہوا ہے۔ غلطیاں ہر عمر میں ہوتی ہیں، اصل چیز اپنی غلطیوں کو آن کر کے اسے فکس کرنا یا آئندہ اسے نہ کرنا ہے۔ دنیا کا کیا ہے؟ اسرا یہ 1 مہینہ پہلے تک مجھ پہ تھو تھو کر رہی تھی، پھر عمر پہ، اور اب تم پہ۔ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اگر تمہارا باپ مر گیا تو یہ دنیا تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گی۔ ایسے تو نہ کہیں، اسرا ہول ہی تو گئی تھی۔ حالے بولی گئی، تمہارا باپ تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کوئی دنیا نہیں کرے گی، کوئی تمہیں 50 لاکھ کا بیگ گفٹ نہیں کرے گا، کوئی تمہیں لاکھوں روپے اڑانے کے لیے نہیں دے گا، کوئی تمہاری غلطیوں پہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ غلطیوں پہ سزا ہر کوئی دیتا ہے، ٹوکتا ہر کوئی ہے، بلیم ہر کوئی کرتا ہے، معاف بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ وہ تمہارا باپ ہے اسرا، اس سے غلطی ہوئی، ہر انسان سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے پیرنٹس کی غلطیوں کو لے کر ٹچی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے لیے اس کے پیرنٹس پرفیکشن کی مثال ہیں، جیسے وہ تو بالکل سینٹ ہیں، وہ تو فرشتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا اسرا، ہمارے پیرنٹس بھی گوشت پوش کے انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی نیکی اور بدی کا خیال ہوتا ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ سب کے پیرنٹس اچھے نہیں ہو سکتے، جس طرح ساری اولادیں اچھی نہیں ہوتی اسی طرح کچھ پیرنٹس بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اسرا کی آنکھوں سے آنسو پھل پھل بہنے لگے تھے، وہ سر جھکائے روتی گئی، حالے کہے جا رہی تھی، کچھ کے پیرنٹس نشہ کرتے ہیں، کچھ کے جوا کھیلتے ہیں، کوئی بدزبان ہے تو کوئی ناکام، نکھٹو، لیکن وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ ہیں، اور یقین کرو ان کا ہونا نعمت ہے، جنت ہے۔ اپنے پیرنٹس کو ہونا آپ کا دل مار دیتا ہے، میرا دل مر گیا ہے، تم اپنا دل نہ مرنے دو، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں رہا، تم
ان ہاتھوں سے مرحوم نہ ہو۔ میری غلطیوں پہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، میرے گرنے پہ کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں ہے۔ تمہارے پاس ہے اور اسے لوگوں کی وجہ سے مت چھوڑو، وہ اپنے عزی قائل کرنے والے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، میں ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم 16 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئیں، کیا وہ ہرٹ نہیں ہوئے ہوں گے؟ میری ماما، وہ ان کو معاف نہیں کریں گی، وہ ان کو چھوڑ دیں گی، ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ کہ اس بچے کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کا لہجہ اداس تھا۔ میاں بیوی ایک دن اپنا معاملہ درست کر ہی لیتے ہیں، وہ آج لڑے ہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے، جس طرح میں اور عمر، جس طرح دنیا کے سارے کپلز۔ تم ان کی ٹینشن مت لو، تم یہ سوچو کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہارا دل کیا چاہتا ہے، کیا تم اپنے باپ کو کھونا افورڈ کر سکتی ہو؟ کیا تم ان کی ایک غلطی پہ ان کو معاف کرنے کے بجائے ان سے ہر تعلق توڑ کر ان کو وقت سے پہلے مرنے دینا چاہتی ہو؟ حالے آگے کو ہو کر بھیجی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ اسرا اب بھی متبسم لگتی تھی، اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے تھے۔ اب وہ سخت کوفت زدہ تھی، سخت غم زدہ تھی، اور کچھ خوف زدہ بھی۔ میرا فرینڈ سرکل، میرا سوشل سرکل، سب میرا مذاق اڑائیں گے، سب مجھے چھوڑ دیں گے، میں ان سب کے گوسپ کا ٹاپک بن جاؤں گی، اور سب مجھ پہ جملے کسیں گے، باتیں کریں گے، میری مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہو جائے گی۔ وہ بے بسی کی آخری خط پہ تھی۔ حالے چند لمحے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اسرا اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ اسی وقت ویٹر نے آ کر آرڈر سرو کیا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے میں پھیل گئی تھی۔ پھیلی ہوئی خوشبو اسرا کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، ساتھ اس کے کانوں سے حالے کی آواز بھی ٹکرائی تھی۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہی ہو اسرا؟ یہ لوگ، کیا یہ لوگ واقعی تمہارے دوست ہیں؟ ان لوگوں کو تم دوست کہتی ہو؟ وہ تعجب سے کہہ رہی تھی۔ اسرا یک ٹک اسے سنے گئی۔ یہ کیسے دوست ہیں جو تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ، تمہارا سٹیٹس، تمہارے ماں باپ کے آپسی جھگڑے اور تمہارے ویک پوائنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں ایز اٹ از قبول نہیں کر رہے؟ انہوں نے دوستی تم سے کی تھی، تمہارے پیرنٹس سے نہیں، تمہارے بڑے چھوٹے گھر سے نہیں، تمہارے فیملی بیک گراؤنڈ، تمہارے سٹیٹس سے نہیں۔ دوست تو آپ کے عیوب ظاہر نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں اپنی گوسپ کا ٹاپک بنا رہے ہیں؟ تمہاری مینٹل ہیلتھ اگر ان لوگوں کے کچھ کہنے سے متاثر ہو رہی ہے تو تم پہلے سے ہی ڈیمیج ہو چکی ہو۔ اسرا سانس روک کے اس کو سنے گئی۔ دوست کون ہوتا ہے اسرا؟ اسرا کی آنکھوں میں بے اختیار کون والا تاثر آیا تھا۔ حالے کہے گئی، جو آپ کی خوشی میں خوش ہو، جو آپ کے دکھ میں دکھی ہو، جس سے بات کرتے ہوئے یہ نہ لگے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا، جس کے لیے آپ کو خود کو بدلنا نہ پڑے۔ دوست کو ایز اٹ از قبول کیا جاتا ہے، ان کے عیوب، ان کی اچھائی، ان کا گناہ، ان کا ثواب، سب قبول کیا جاتا ہے۔ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے ہمیشہ اندھیرے میں رہنے دیں۔ اگر آپ کو اس کا کوئی کام غلط، اس کی کوئی حرکت مشکوک لگے تو اس کی اصلاح کریں، محفل میں نہیں، اکیلے میں، سختی یا روب سے نہیں، نرمی اور محبت سے۔ جو دوست آپ کو آپ کی فیملی کے گناہوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کھانے کی خوشبو ہوا میں تخلیل ہو کر ختم ہونے لگی تھی۔ وہ بغیر تاج والی شہزادی بولے گئی، آپ کو چاہیے ان کے چھوڑنے سے پہلے آپ انہیں چھوڑ دو۔ یہ مت سوچو کہ اگر یہ چلا گیا تو میرا کیا ہوگا۔ دنیا لوگوں سے بھری پڑی ہے، آپ ایک انسان کو اپنی ذات کی بہتری کے لیے چھوڑیں گے؟ اللہ آپ کو کسی اور سے نوازے گا۔ جو لوگ اپنی عزت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تب تک آپ کی مدد نہیں کرتا جب تک آپ نہ چاہیں۔ آپ کا دل، جسم، سب اللہ کی امانت ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا وہ آپ کا دل دکھائے، آپ کو تکلیف دے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹاکسک لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہیں، لیکن جب تک آپ اللہ کی امانت میں خیانت کرتے رہیں گے، اپنے جسم کسی کے ہاتھوں، اپنے دل کو کسی کی باتوں سے زخمی کرواتے رہیں گے، اللہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ جس دن آپ کے دل و دماغ میں ایک ذرا سی بھی محبت اپنی ذات کے لیے آ گئی، جس دن آپ نے خود کو اذیت سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ آپ کے لیے ایسے در کھول دے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ کن دوستوں کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ سب تم سے زیادہ گلٹی ہیں، ان کے پیرنٹس تمہارے پیرنٹس سے زیادہ مسائل کھڑے کر چکے ہیں۔ کیا تمہارے دوست جواد کا باپ 3 بار غبن کے کیس میں جیل نہیں جا چکا؟ کیا فرح کی ماں کلب میں جوا کھیلتے ہوئے نہیں پکڑی گئی؟ کیا احسن کی ماں
کہ اپنے ہی کارڈ کے ساتھ غلط تعلقات نہیں تھے؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کون ہیں؟ وہ پھٹی ہوئی آواز سے بامشکل بول پائی۔ یہ اہم نہیں ہے بچے، اہم یہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنے پیرنٹس کو معاف کر کے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ اور اگر وہ نہ بھی رہتے تو تم رہو، کیونکہ تمہارے والد کو ضرورت ہے تمہاری۔ وہ 60 کی دہائی کراس کر چکے ہیں، اب تم چلنے کے لیے ان کی لاٹھی ہو، کھلانے کے لیے ہاتھ اور بات کرنے کے لیے انسان۔ کبھی کسی دور میں جب تم بچی تھیں تب انہوں نے یہی سب تمہارے لیے کیا تھا۔ ماں باپ کا اچھا یا برا ہونا اہم نہیں ہوتا، ان کا بس ہونا اہم ہوتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو جیسے ایک طلسم سا ٹوٹا۔ وہ کتنا پیارا بولتی تھی، سادہ اور نرم۔ میں ان کو سوری نہیں بولوں گی۔ اسرا ہار مان گئی تھی۔ آپ کے خاندان کو، آپ کے رشتوں کو سوری اور تھینک یوز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم بس ان سے نائسلی بات کر لو اور سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ دلوں سے نفرت اور بغض نکال لیے جاتے ہیں، بغیر مانگے معافیاں مل جایا کرتی ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو اسرا نے بس سر ہلا دیا۔ حالے اب مزید اس سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اب ہم یہاں سے اٹھ کر عمر اور سردار کی میز کی طرف جاتے ہیں۔ سردار چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر آگے کو ہوا۔ عمر، تم ٹھیک نہیں ہو۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا؟ اسے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ تم ایک بار پھر اپنے غم کو پروسیس نہیں ہونے دے رہے۔ مجھے یقین ہے تم نے میراج سلطان کی موت کا غم اپنے اندر پروسیس نہیں کیا۔ تم آخر کب تک خود کو ایسی اذیت دیتے رہو گے؟ یہ سوال کرنے والا کوئی اور ہی تھا، سنجیدہ، فکر مند سا آدمی۔ ریسٹورنٹ کی سرد بتیاں ان کو بولتے ہوئے سنتی گئیں۔ میں ان کی موت پہ رویا تھا، میرا غم پروسیس ہوا ہے۔ تمہیں کیا میں بے وقوف لگتا ہوں؟ کب کہاں کیا کرنا ہے مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ تم نے اس غم سے کتنے عرصے میں ریکور کیا؟ چند گھنٹے۔ وہ فوراً بولا تھا۔ سردار نے اسے افسوس سے دیکھا۔ عمر، کیا چند گھنٹے کسی بھی غم کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے دین میں 3 روز سا سوگ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم اپنا غم پروسیس کریں۔ چند گھنٹوں میں غم ختم ہو کر انتقام میں نہیں بدلتے۔ تمہارا غم اب بھی غصے کے مرحلے میں ہے۔ تم اب بھی اپنے زخم کو کھرچ رہے ہو تاکہ یہ تازہ رہے اور تمہیں میراج سلطان کی موت نہ بھولے۔ کیا تمہیں یاد ہے فرانسس ہیکن نے کیا کہا تھا؟ A man that studied his revenge keeps his own wound green۔ ایک آدمی جو اپنے انتقام کا مطالعہ کرتا ہے وہ اپنے ہی زخموں کو ہرا رکھتا ہے۔ تم اپنے انتقام کو پلان نہیں کر رہے، تم اپنے انتقام کو جنون بناتے جا رہے ہو، اور جب انتقام جنون بن جائے تو صحیح غلط نہیں دکھتا۔ انتقام کے اس چکر میں آخر میں تم اپنی روح مار دو گے، تم بھی ان لوگوں جیسے ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، جسموں کے قتل کی سزا ہوتی ہے، ودیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی معافی بھی، لیکن روحوں کے قتل میں نہ دیت ہوتی ہے، نہ معافی، نہ سزا، بس ایک لمبی نہ ختم ہونے والی اذیت ہوتی ہے۔ تم خود کو اذیت کیوں دینا چاہتے ہو؟ وہ بے وقت فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ عمر چلا گیا تھا۔ تو کیا کروں؟ ہاں بتاؤ مجھے، عورتوں کی طرح روتا رہوں یا پھر نامردوں کی طرح معاف کر دوں؟ اللہ نے مجھے 2 بازو دیے ہیں، میں انہی بازوؤں سے ان کا گلا دباؤں گا، میں انہی بازوؤں سے انہیں قبروں میں اتاروں گا جیسے میں نے جج صاحب کو اتارا تھا۔ میں اپنے زخم ہرے رہنے دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں غم کو رو دیا تو یہ ہلکا ہو جائے گا، اگر میں نے دل پہ پڑی بھاری سل ہٹا دی تو بوجھ ختم ہو جائے گا اور عمر حیات معاف کر دے گا۔ میں نرم نہیں پڑنا چاہتا۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم ہو جاتے ہیں، اور میں اپنا دل سخت رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو میں انہیں معاف کر دوں تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے دبے دبے لہجے میں بولا تھا۔ سردار نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کہنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں، میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتا کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو گے، چاہے انہیں قبر میں اتارو، ان کے ٹکڑے کرو یا ان کی لاشوں کو چوراہے پہ لٹکا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پھر آخر تم کیا چاہتے ہو؟ عمر جیسے بیزار ہو گیا تھا۔ عمر حیات، میں عمر حیات کی روح کو بچانا چاہتا ہوں۔ عمر کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا، وہ جم گیا۔ انتقام کے اس چکر میں کتنے لوگ مریں گے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں عمر حیات کی روح کو نہیں مرنے دے سکتا۔ تمہارا جسم مر جائے میں تمہیں قبر پہ جا کر رو لوں گا، لیکن تمہارا کھوکھلا وجود مجھے نہیں چاہیے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے غم کو پروسیس کرو تاکہ تمہاری روح مرنے سے بچ جائے، تاکہ اسے غم ہو، اسے تکلیف ہو، اسے خوشی،
وہ ہر احساس کو محسوس کرے۔ اپنے دل سے اس بھاری سل کو ہٹاؤ تاکہ تم گرو کر سکو۔ انتقام اگر تمہارے دشمن کو مارتا ہے تو انتقام کا جنون تمہاری روح کو مار دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور عمر سن رہا تھا۔ غم بہت پوزیسو ہوتا ہے، اسے وقت چاہیے ہوتا ہے، اسے فیسز چاہیے، اسے تمہارا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اسے تم سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے وہ نہیں دو گے تو غم گریس لیس بن جائے گا، ڈرائے گا، ہانٹ کرے گا، ذلیل کرے گا، تمہارے دل کو تکلیف دے گا، باتیں سنائے گا، لوگوں کے سامنے تمہیں ایکسپوز کرے گا۔ تم نہیں جانتے یہ غم کیسے انسان کو نکل جاتا ہے۔ یہ تمہاری ساری شخصیت مسیح کر دے گا، یہ آہستہ آہستہ تمہاری روح سے انسانیت ختم کرے گا۔ کوئی بھی غم کسی کی انسانیت کیسے ختم کر سکتا ہے؟ واٹ نان سینس۔ عمر نے اس کو روکا تھا۔ سردار کو برا نہیں لگا، وہ عمر کے ان رویوں کا عادی تھا۔ ہر وقت غم میں رہنے والا انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس انسان کسی دوسرے غمگین یا پریشان انسان کو اچھا مشورہ یا تسلی نہیں دے سکتا۔ کیا یہ انسانیت کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ مسلسل غم میں رہنے والا انسان کسی اور کے غم کو غم سمجھتا ہی نہیں۔ اگر کوئی اسے اپنا غم سنائے، اپنی تکلیف کہے، تو آپ کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا غم تو میرا ہے۔ لیکن دیکھو میں پھر بھی کیسے مضبوط کھڑا ہوں، میں کیسے سروائیو کر رہا ہوں۔ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ تو کمزور انسان ہے۔ کسی انسان کا غم جب آپ کو غم نہ لگے، اس کے آنسو کاری لگیں، اس کا درد بیکار لگے، تو آپ کیسے انسان ہوئے؟ جس انسان کو دوسرے انسان کا غم اداکاری لگے تو ایسا انسان انسان نہیں، مٹی کا بچتا ٹھیکرا ہی ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں مٹی کے بچتے ٹھیکرے بہت ہیں، انسان بہت کم۔ تم عمر، تم انسان ہو، اور میں تمہیں اس جنون میں انسانیت کھونے نہیں دے سکتا۔ تم میرے بھائی ہو یار۔ آخر میں اس نے جیسے منت کی تھی۔ غم کو کیسے پروسیس کرتے ہیں؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عمر نے خود کو کہتے سنا۔ سردار آگے کو ہوا، عمر کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر کہنا شروع کیا۔ غم کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کے دل میں غم ہے تو وہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ مجھے سب عمر اس کی بات کاٹ کر کچھ بولنے لگا تھا جب سردار نے اس کو گھورا۔ عمر نے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھا لیے تھے۔ اپنے دوستوں سے کوئی سیریس یا سبق آموز بات کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج سردار کو اندازہ ہو گیا تھا۔ غم کو ختم نہیں، پروسیس کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے غم کو مارو۔ رونے سے اچھی چیز بنی ہی نہیں۔ جب آپ روتے نہیں ہیں تو آپ کے دل پہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ دل ہمارے جسم کا سب سے اہم پرزا ہے۔ جب تک وہ اداس رہے گا سارا جسم اداس ہوگا، وہ تھک جائے گا تو سارا جسم تھک جائے گا، وہ بھاری ہوگا تو جیسے ساری دنیا سے جی اچاٹ ہو جائے گا۔ دل سارے جسم کو آپریٹ کرتا ہے، اور جب وہ خود ہی ایک جگہ اٹک جائے گا تو جسم کو کیا ہاک چلائے گا؟ دل کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ کسی سے غم کہہ دینے سے یا پھر رو لینے سے۔ اور جب دل ہلکا ہوتا جاتا ہے تو جسم ایسے کھل جاتا ہے جیسے کوئی نئی کومپل، اور جب دل کھلتا ہے تو جسم کے باقی سارے پرزوں کو ایک تحکم سے اپنے کام سنبھال لینے کو کہتا ہے۔ پھر چاہے کوئی عضو کام کرنا چاہے یا نہیں، اسے کام کرنا ہوتا۔ ہلکے دل والے جسم کا دماغ زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ دوسرا، اپنے غم کو وقت دیں۔ ایک دن یا ایک گھنٹے میں غم پروسیس نہیں ہوتا، اسے جتنا وقت دیں گے وہ اتنی جلدی پروسیس کرے گا۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ کا غم زیادہ وقت کیوں لے رہا ہے، اسے اب بس کر دینی چاہیے۔ نہیں، غم کو تب تک وقت دیں جب تک وہ آپ کی آنکھیں نم کرتا رہتا ہے۔ جس دن کسی غم پہ آپ کی آنکھیں نم ہونا بند ہو گئیں، اس دن غم کی کوئی اوقات نہیں رہتی، اور غم غیرت مندی سے آپ کے دل سے ڈھیرا اٹھا کر کہیں اور نکل جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور عمر آنکھیں سکیڑے اس کو سنے گیا۔ تیسرا، اس سے انگلی پہ گنا۔ آپ کے قریبی لوگ، آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے بہن بھائی، جس کے ساتھ بھی آپ کمفرٹیبل ہوں، اس سے کہیں۔ کہنا بہت اچھا ہوتا ہے، یہ دل پہ لگے زخم کے لیے دعا کا کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کہتے جائیں گے دل کے زخم ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ کہنے سے ڈرے مت، جب آپ پہلی بار کہیں گے تو آواز بھر آ جائے گی، آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ دوسری بار کہیں گے تو آپ کی آواز بھر آئے گی نہیں، آپ بس سکھی ہوں گے۔ رفتہ رفتہ دکھ بھی تقلیل ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کہیں گے آپ کا دل تندرست ہوتا جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میں کیوں کہوں، میں تو مضبوط ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تمہیں
خاندان، دوست، رشتے، یہ سب کیوں دیتا؟ وہ سانس لینے کو رکا تھا، پھر کہنا جاری رکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو خاندان اور رشتے، یہ سب کچھ صرف کمزور لوگوں کو ملتا۔ مضبوط لوگوں کو کیا دیواروں سے سر پٹکنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ہر انسان کہیں نہ کسی جگہ کمزور ہے، اسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور جس دن وہ لوگوں سے کہنا شروع کرتا ہے، غم ناروٹی محبوبوں کی طرح ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، غم پوزیسو ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی کو دیکھ لے تو سب سے پہلے آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ کے ذہن میں بار بار تکلیف دہ باتیں تازہ کر دیتا ہے۔ اگلی بار وہ آپ کو ڈراتا ہے، آپ کے رازوں کے کھلنے کے خوف سے وہ آپ کو آپ کے لوگوں سے بدسن کرتا ہے، آپ سے بار بار یہی کہتا ہے، کیا ہو اگر اس آدمی نے تمہارے غم کے اشتہار سارے شہر میں لگا دیے؟ کیا ہو تمہارا رازدار تمہیں بے پردہ کر دے؟ اگر آپ نے یہاں غم کو ہرا کر ایک بار پھر اپنی بات کہہ سنائی تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اندر سے روٹھ جاتا ہے، اس کی پوزیسونیس یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ آپ اسے شیئر کرو۔ وہ آپ کے ساتھ کسی ساتھی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کو گرا ہوا، مایوس، ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور جس دن ایسا نہیں ہو وہ آپ کو ہانٹ کرنا بند کر دے گا اور آپ کا پروسیس پورا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے عمر، تم میری بات کو سمجھو گے۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ لیکن ہم کیسے اپنی بات ہر کسی سے کہہ دیں؟ راز کھلنے کا ڈر تو رہتا ہے نا؟ عمر نے سوال کیا تھا۔ کس نے کہا ہے کہ ہر کسی سے کہو اپنا غم؟ صرف اسی سے کہو جو سننے کے لائق ہو، جہاں آپ کو راز کے کھلنے کا خوف نہ ہو، جو باوقار ہو۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص باوقار ہے یا نہیں؟ سمپل، آپ اپنے سرکل میں ایسا آدمی ڈھونڈو جس نے کبھی آپ کے ساتھ کسی دوسرے کی ذاتی بات شیئر نہ کی ہو، وہ بھی یہ کہہ کر کہ یار دیکھو، اس نے مجھے منع کیا ہے لیکن میں پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں۔ ایسے لوگ بہت برے رازدار ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ رازدار ہوتے ہی نہیں۔ یاد رکھو، جو کسی دوسرے کی ذاتی بات اس کے منع کرنے کے باوجود آپ کو بتا سکتا ہے، وہ آپ کی باتیں بھی چھپائے گا نہیں، اور اگر اس کی نیت بری نہ ہو، میرا مطلب ہے اسے اس تیسرے انسان کو کوئی مشورہ دینا ہو، اسی لیے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہو، تو وہ ایسے مہو ہو کر پوچھ رہا تھا کہ سردار اسے دیکھے کیا۔ اس صورت میں اسے دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا، وہ بہت کوشش کرے کہ اپنی طرف سے کوئی معقول مشورہ دے، اور دوم، اگر بہت مجبوری میں وہ آپ سے بات کر بھی رہا ہے تو اس تیسرے انسان کا نام مخفی رکھے، اور کسی بھی صورت آپ کو اس تیسرے انسان کا نام پتہ نہ بتائے۔ وہ آپ سے اس طرح مشورہ مانگے کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تم اپنی ذہانت کے مطابق کوئی مشورہ دو۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو عمر نے بس سر ہلا دیا، وہ بس خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پہ کال کرنے لگا، پھر رک کر نام ایڈٹ کے خانے میں گیا، انگلی سے کانٹے کا بٹن دبا کر ہارون شاہد کا نام ہٹایا۔ اب اس کی انگلیوں نے ایک نیا نام لکھا، سرمائی بلّہ۔ نمبر سیو کیا اور کال کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ کال جا رہی تھی، تھوڑی دیر بعد پک بھی کر لی گئی۔ ہیلو؟ ہارون کی آواز بھوچل تھی۔ ہاں ہارون، ایک کام ہے تم سے، کر لو گے؟ وہ بات کرتے ہوئے میز سے اٹھ گیا تھا، ایسے کہ اسرا اس کو دیکھ نہ پا سکے۔ کیا کام ہے، اور میں تمہارا کام کیوں کرنے لگا؟ اس کی آواز سے بھرمی نہیں تھی، بس تھکان تھی۔ عمر نے فون کان سے ہٹا کر فون کو گھورا تھا، جیسے اپنی نظروں سے اسے سالم نکل دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے فیور دوں گا، اب جلدی بولو، کر سکتے ہو۔ ہارون نے گہری سانس لی تھی۔ بولو۔ کسی کو سمجھانا ہے کہ اپنی عاشقی کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ میرے سمجھانے کا سٹائل ذرا الگ ہے، اس لیے تم جاؤ، میں تمہیں اس کی تصویر اور باقی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں، کل شام تک اس سے مل لینا، اوکے؟ وہ یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ حالے سے کیوں نہیں کہتے؟ وہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہے، اس کی ٹاکنگ پاور سے واقف نہیں ہو کیا؟ وہ اب بھی نیم رضامند تھا۔ عمر نے دانت کچکچائے تھے۔ جس سے بات کرنی ہے وہ 23 سال کا لڑکا ہے، ڈرگ ایڈکٹ اور شرابی۔ کل شام تم اس سے نائٹ کلب میں ملنے والے ہو، کیا اب بھی تم اپنی پہلی والی بات پہ قائم ہو؟ عمر کے سنجیدہ انداز میں ہارون کے جبڑے کی رگیں تک تن گئیں، موبائل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ میں کل وقت پہ پہنچ جاؤں گا۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اور فون بند کر دیا۔ راشی، پولیس والا۔ بڑبڑاہٹ واضح تھی۔